ام اتخذوا آلہۃ من الارض هم ينشرون لو كان فيهما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ام اتخذوا من دونه آلہۃ قل هاتوا برہانکم ھذا ذکر من معی وذکر من قبل بل اکثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات سورہ انبیاء کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ توحید کا بیان ہے ان آیات میں، جو اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ جن حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور کا وسطی حصہ تھا۔ آپ کو 6 سال تقریباً گزر چکے تھے اللہ کے دین کی اشاعت کرتے ہوئے، لیکن مکہ کے لوگ مسلسل اپنی ضد پر، اپنی ہٹ دھرمی پر قائم تھے، اور انہوں نے طرح طرح سے معبود بنا رکھے تھے۔ خانہ کعبہ کے جو بتوں سے اٹا ہوا تھا، ان کے آگے بندگی کرتے، نظریں نیاز چڑھاتے، دعائیں مانگتے، مرادیں وہاں پر رکھتے۔ تو بار بار ان کو اللہ کی توحید کی طرف متوجہ کیا گیا۔ تو ان آیات میں بھی اسی حوالے سے توجہ دلائی جا رہی ہے۔ فرمایا کہ ام اتخذوا آلہۃ من الارض، کہ کیا انہوں نے زمین میں ایسے معبود اختیار کر رکھے ہیں، ہم ینشرون، جو یہ طاقت رکھتے ہوں کہ مردوں کو اٹھا کھڑا کریں، زندگی دیں۔ یہ کام تو صرف اللہ ہی کا ہے کہ وہ زندگی بخشنے والا ہے۔ کس طرح سے دیکھیں، یہ بیج بے جان چیز ہے، جب زمین میں رکھتے ہو اس کے اندر کس طرح سے نشو و نما شروع ہو جاتی ہے، اور سرسبز و شاداب پودے جو ہیں وہ نشو و نما پاتے ہیں۔ تو کون ہے وہ جو اللہ کے علاوہ زندگی بخشتے ہیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، اگر اس آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہوتے، لفسدتا، تو اس زمین اور آسمان کا نظام ہی بگڑ جاتا، اس میں ایک فساد برپا ہوتا۔ یہ دلیل بھی ساتھ دعوے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ آسمان اور زمین میں کوئی خدا نہیں ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو اس کا نظام جو ہے وہ بگڑ جاتا، وہ چل نہیں سکتا۔ یہ دعویٰ اپنی جگہ سادہ بھی ہے اور بہت گہرا بھی ہے۔ سادہ اس لحاظ سے ہے کہ عرب کا ایک بدو بھی اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کسی گھر کے 2 سربراہ ہوں تو وہ گھر نہیں چل سکتا، کسی شہر کے 2 حکمران ہوں تو اس شہر کا نظام نہیں چل سکتا۔ تو اتنی بڑی کائنات ایک سے زیادہ خداؤں کی موجودگی میں کس طرح سے چل سکتی ہے؟ تو زمین کی تہوں سے لے کر بلند ترین، دور ترین سیاروں تک یہ جو نظام کام کر رہا ہے، اس میں جو قوتیں کار فرما ہیں، ان قوتوں کو آخر کوئی تو کنٹرول کر رہا ہے۔ اگر ایک سے زیادہ یہ قوتیں کسی کے بس میں ہوتی تو یہ ہم آہنگی کیسے ہو سکتی تھی، یہ نظام کیسے چل سکتا تھا؟ لہذا یہ نظام خود اس بات کا شاہد ہے، گواہی دے رہا ہے کہ اس سارے نظام کو چلانے والا ایک ہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ، کہ اگر آسمانوں اور زمین میں اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود ہوتے، کوئی اور خدا ہوتے، لفسدتا، تو ان دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش، پس پاک ہے وہ اللہ جو عرش کا مالک ہے، اما یصفون، ان باتوں سے جو لوگ گھڑ رہے ہیں، ناحق باتیں جو اللہ سے منسوب کر رہے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔
ہم بھی بار بار دیکھیں اقرار کرتے ہیں، رکوع میں جاتے ہیں تو سبحان ربی، پاک ہے میرا رب ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر کجی سے، اور وہ عظمتوں کا مالک ہے۔ سجدے میں جاتے ہیں تو اس کا اقرار کرتے ہیں کہ سبحان ربی، پاک ہے میرا رب ہر خامی سے، ہر عیب سے، ہر کجی سے، الاعلیٰ، جو بالا اور برتر ہے، یعنی کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ لوگ کہاں سے، یعنی کیا سند ہے ان کے پاس جو اللہ کے مقابلے میں دوسرے خدا انہوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں؟ کوئی دلیل تو لائیں۔ تو فرمایا کہ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کرتا ہے وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے، یعنی وہ اس مقام اور مرتبے کا ہے وہ رب کہ وہ کسی کے آگے جواب دہ نہیں ہے۔ وہم یسألون، اور جب کہ سارے کے سارے پوری مخلوق اس کے آگے جواب دہ ہے، یعنی وہ ذات ہے جو کہ اس کائنات کا مالک ہے، خالق ہے، فرمانروا ہے۔ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ، تو کیا پھر بھی انہوں نے اللہ کے مقابلے میں دوسرے خدا بنا لیے ہیں؟ کیا ہو گیا ان کی عقل کو؟ بنیاد کیا ہے اس کی؟ کیا دلیل ہے ان کے پاس کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی خدا بھی ہے اس کائنات میں؟ قل ہاتوا برہانکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کہ لاؤ اپنی کوئی دلیل تو پیش کرو، جو تم دعویٰ کرتے ہو اس کی کوئی دلیل تو ہونی چاہیے۔ ھذا ذکر من معی، اور یہ نصیحت ہے میرے دور کی، یعنی یہ کتاب جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ میرے دور کے لیے نصیحت ہے لوگوں کو، یعنی بعثت سے لے کر قیامت تک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے، تو یہ دور کے لیے یہ کتاب نصیحت ہے۔ اور یہ کہ وَذِكْرُ مَنْ قَبْلِ، اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جو مجھ سے پہلے دور کے لیے نصیحت تھیں۔ یہ نقلی دلیل ہے، پہلے عقلی دلیل تھی۔ نقلی دلیل یہ ہے کہ ان کتابوں میں کہیں دکھاؤ کہ کہیں موجود ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا بھی ہے۔ اس کتاب میں یا اس سے پہلی کتابوں میں کہیں بھی کوئی یہ ذکر ہے۔ بل اکثرہم لا یعلمون الحق، لیکن اکثر ان میں سے حق کو نہیں جانتے، حق کو پہچان نہیں رہے، جانتے بوجھتے ہوئے بھی حق سے منہ موڑ رہے ہیں۔ فہم معرضون، اور یہ اعراض برت رہے ہیں، منہ موڑ رہے ہیں، حق کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے بھی ہم نے جو بھی رسول بھیجے ہیں، جتنے پیغمبر اس دنیا میں آئے ہیں، الا نوحی الیہ، ان سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی ہے۔ کیا وحی کی ہے؟ کہ انہ لا الہ الا انا، کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں ہے۔ تمام کتابوں میں ہر پیغمبر کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا اور کوئی خدا نہیں ہے، یکتا ہے وہ، گنجائش ہی نہیں ہے، نظام بھی نہیں چل سکتا ایک سے زیادہ خداؤں کی موجودگی میں۔ فعبدون، بس تم میری بندگی کرو، میری اطاعت کرو، اور پیدا ہی تمہیں اس لیے کیا ہے، بار بار وہ آیت ذہن میں آتی ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری بندگی کریں، میری عبادت کریں۔ اور کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی میں لگی ہوئی ہے، ہر چیز، اور اس کی تعریف کی تسبیح کر رہی ہے، اس کے آگے سجدہ ریز ہے، جیسے کہ سورہ رحمان میں وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ ستارے اور یہ درخت سب کے سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان اور زمین کی ہر چیز اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اس کی تسبیح کر رہی ہے۔ انسان کو کیا ہو گیا؟ تو ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے سب کی طرف ہم نے یہی وحی کی کہ میرے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، لہذا تم میری ہی بندگی کرو، میری ہی اطاعت کرو، اور یہی قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اسی میں انسانوں کی کامیابی ہے کہ وہ اپنے خالق کی بندگی کریں، اپنے مالک کی، جو عرش عظیم کا مالک ہے، جو پوری کائنات کا فرمانروا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آیات کو سمجھنے کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔
اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اے پروردگار ہمارے فلسطینی کشمیری بھائیوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ جو زخمی ہو گئے ہیں ان کو جلد صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ظالموں کی تدبیروں کو ناکام فرما، یا اللہ اسی طرح سے ان کی مدد فرما جس طرح تو نے اپنے گھر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے اصحاب فیل کے سرکوبی کے لیے تو نے ابابیل بھیجے تھے، یا اللہ اب اسی طرح سے ہم سب کی مدد فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔